اچھا لیکن اب جس طریقے سے سر 2-3 میجر ایشوز کو آپ نے کوپ اپ کیا اور آپ نے وہ جو ایک وہاں پہ ایک ٹیمپریچر بڑھا تھا عوام میں وہ آپ نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر وجہ کیا ہے کہ 3-4 سالوں میں 2-3 مرتبہ وہاں وزیر اعظم چینج ہو گئے، آپ کے حوالے سے بھی ایک آدھ دفعہ ایفرٹ کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں پہ کوئی بھی پرائم منسٹر اگر آتا ہے تو اس کو اپنا عہدہ پورا کرنے میں مسائل کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے 2-3 نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. ایک دفعہ 2006 کی اسمبلی میں 2-3 وزراء اعظم تبدیل ہوئے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے 5 سال پورے ہوئے، نون لیگ کے بھی 5 سال پورے ہوئے. اچھا وہ ایسی صورت بنتی ہے کہ ہم چیزوں کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. وہ 5 سال اس طرح پورے ہوئے کہ یہاں فیڈرل میں بھی اس وقت فیڈرل کی گورنمنٹس جو تھیں وہ انیبلنگ کر رہی تھیں اپنی جو آزاد کشمیر چیپٹر کی گورنمنٹس تھی ان کے ساتھ. مثلا یہاں اگر نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو آزاد کشمیر میں بھی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، تو اس لیے ایسا ایڈونچر ہو نہیں پایا. اب میرا تعلق، میں کیونکہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوا تھا تو اس کے بعد اختلافات کے باعث ہم نے فارورڈ بلاک بنایا، اور جب ہم نے فارورڈ بلاک بنایا تو پھر وہ وقت تھا جب انٹرم گورنمنٹ یہاں پہ آ چکی تھی تو گورنمنٹ چینج ہوئی، اور اس کے بعد اب یہاں پہ ایک نیشنل گورنمنٹ ہے اور آزاد کشمیر میں بھی نیشنل گورنمنٹ ہے. اب پاور پالیٹکس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی، لیکن میرا تھوڑا سا جو کیس ہے وہ ڈفرینٹ ہے باقی گورنمنٹس کے ساتھ. میں نے چونکہ جس طرف آپ نے توجہ دلائی کہ انرسٹ کو ختم کرنے کے لیے عوام اور حکومت کے وہ رشتے جو کمزور پڑتے جا رہے تھے، جو میری ذاتی نقطہ نظر سے ممکن ہے دوستوں کو اختلاف ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیماری اساس محرومی کی نہیں ہے، بیماری مس ٹرسٹ کی ہے. اور مس ٹرسٹ کیوں پیدا ہوا؟ جب سیاسی اکابرین نے ڈیلیورنس کمزور کر دی، سپاس نامے بلند کر دیے، اعلانات ہوائی کیے، عمل درآمد ان پہ 10% نہیں ہو سکا، تو لوگوں کا حکومت سے یقین اور اعتماد کا رشتہ کمزور پڑتا گیا. یہ آپ ماضی کی حکومتوں کا بھی حوالہ دے رہے ہیں؟ جی انہی کا حوالہ دے رہا ہوں. اچھا اس کو جب ہم نے اس گیپ کو برج ان کیا تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اچھا ان برج ان کرنے کے گیپس کی کچھ شرائط تھیں. ایک، آپ سارے ٹیکس ایویڈرز کو انلیگل اسپیکٹرم میں جتنے لوگ آتے ہیں ان کو کریک ڈاؤن کرو. اب وہ 600 ارب کے قریب کا ٹیکس ایویژن کا مافیاز ہیں، جن میں سگریٹ کے مافیاز تھے، ویٹ کے مافیاز تھے، ٹمبر کے مافیاز تھے، پام آئل کے مافیاز تھے، ویٹ کے مافیاز تھے، اور مثلا یہ ایک نیکسس آف ایول تھا. اچھا ان کے ساتھ ڈسگرنٹلڈ پولیٹیکل بیکنگ بھی تھی، تو تب یہ نیکسس مکمل ہوتا ہے. تو جب آپ ان سب پر ہاتھ ڈالیں گے تو ارتعاش تو پیدا ہوگا. اور جب بھی آپ کینسر سچویشن کو ڈیل کریں گے تو اس کو آپ ہومیوپیتھک طریقے سے نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو بی ریڈی فار سرجیکل انٹرونشنس. وہ ہمیں کرنی پڑی، سخت فیصلے بھی کرنے پڑے، اس میں مشکلات بھی ہوئیں، لیکن الحمدللہ پھر آپ کی لیگ پولنگ بھی ہوئی پولیٹیکلی کہ آپ کو سسٹم سے نکالا جائے. ایک آدھ مرتبہ نہیں، مجھے 20 دسمبر کو 20 ماہ پورے ہوئے، اور 20 ماہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1000 سے اوپر مرتبہ مجھے عدم اعتماد کے ذریعے یا احتجاج کے ذریعے گھر بھیجنے کی کوشش کی گئی. 20 ماہ میں میں نے تو کوئی ایک رات یا ایک ہفتہ بھی سکون کا نہیں گزارا. نہیں تو پھر آپ نے سسٹین کیسے کیا پھر؟ مطلب ان جو عدم استحکام پھیلانے والی قوتیں تھیں آپ نے اس کو obviously کسی طرح تو ہینڈل کیا ہوگا. دیکھیے میرا مرشد خانہ اللہ غریق رحمت فرمائے میری والدہ تھی، ان کا وزڈم جو ہے وہ ہم تو اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے. انہوں نے ایک بات ضرور ٹرانسمٹ کی، وہ میری جینز میں بھی شامل ہے، کہ عزت ذلت کے فیصلے مالک کرتا ہے. انسان بڑا حقیر سا سبب ہے، مسبب الاسباب کون ہے؟ وہ ذات پاک. جب وہ دینے پہ آتی ہے تو انسانی دلیل سے ماورا ہو کے دیتی رہی ہے، اور جب وہ لینے پہ آتی ہے تو آپ جتنا مرضی مینجمنٹ کر لیں چیز بچ نہیں پاتی. جس کام کے لیے مجھے اللہ پاک نے اختیار اور اقتدار دیا اور نصف شب کو دیا تو مجھے ایگزیکٹ پتا تھا، تو میں نے تو یہ جو مجھے وزیر اعظم بناؤں، میرا تو ایک ٹیڑی پیسے کی بھی انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو پھر اب مجھے دینے کا مقصد کیا ہے کہ مخلوق خدا کی بہتری کے لیے جو میری ناقص عقل میں جو بات آتی ہے دوستوں کی کیبنٹ کی مشاورت کے ساتھ وہ کیا جائے. تو جب میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ کینسر سچویشن میں ہومیوپیتھک طریقے سے چلتا تو میں بھی اقتدار کو انجوائے کر لیتا، لیکن میں وہ لاسٹ پولیٹیکل بریڈ ہوں کہ جو اسٹرکٹلی موریلٹیز پر پالیٹکس کرنے پہ یقین رکھتی ہے. پر اس کی ایکسیپٹنس کیسے ہوئی؟ آپ نے کہا اب جس طریقے سے جتنے مافیاز کا آپ نے بھی نام لیا کہ آپ نے ان سب کو کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، آپ کے خیال میں یہ مافیاز تو سسٹم سے ہی جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں، پھر ان کے کریک ڈاؤن میں آپ کو اوپر سے یا دائیں بائیں سے پریشر کبھی نہیں آیا؟ نہیں، میں نے تو آپ سے پہلے ہی عرض کی نا کہ میری سروائیول جو ہے وہ خالصتاً اللہ پاک کے کرم کے بعد
سر اللہ کا کرم تو بہت سے لوگوں پہ ہوتا ہے نا، لیکن آپ نے خود اپنے بھی ایفرٹ کوئی کیے ہوں گے. دیکھیں نا، میری ایفرٹ صرف ایک تھی کہ جتنا بھی مجھے رف اور ٹف ماحول ملا اتنی دگنی میں نے کوشش کی کہ میں ڈیلیورنس سے باز نہ ہوں. میں اس کی چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. آزاد کشمیر میں نے سب سے بڑا سیکٹر جس میں ہم نے میریکلس قسم کی چینجز کی ہیں وہ تھا کمیونیکیشن اینڈ ورکس کا سیکٹر. ہمارا روڈ انفراسٹرکچر بہت برا تھا، اسی پہ ٹورزم ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پرانے دوست کہتے ہیں کہ جب سڑک چلی جاتی ہے تو اس پہ تعمیر و ترقی چل کے خود پہنچ جاتی ہے. جس راستے میں سڑک ہی نہ ہو وہاں تو کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا. تو اس سیکٹر میں نے 22 ارب سے زائد پیسے ایک سال میں خرچ کیے. ایک ٹیڈی پیسے کا سکینڈل سامنے نہیں آیا. کیا گیا صرف اپنی سوچ کے مطابق بددیانتی کو روکنے کے لیے ای ٹینڈرنگ کا نظام نافذ کر دیا. اب کتنا زور لگتا ہے اس میں، ٹیکنالوجی کی بات تھی، 1 گھنٹہ لگا. اس ای ٹینڈرنگ سے مجھے 3 ارب روپیہ بچا. لیکن وہ جتنے کمیشن کے وہ کنٹریکٹرز تھے وہ سارے شہید ہو گئے، مارے گئے. تو پھر آپ کو مشکل فیصلے تو کرنے پڑتے ہیں. اسی طرح باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی ہمیں اصلاحات نافذ کرنی پڑی. بایو میٹرک کا نظام نافذ کیا. جب میں پرائم منسٹر تھا تو 33-34% حاضری تھی. اب الحمدللہ 85 to 90% ہے اسکولز میں، ہاسپٹلز میں. یہ سب آپ نے 20 ماہ کے ٹینیور میں کیا؟ 20 ماہ میں نے ریولیوشن کے طور پر کام کیا. سوشل پروٹیکشن فنڈ قائم کیا 10 ارب سے، جس میں ٹرانسجینڈرز، وڈوز، آرفنز، اسپیشل پیپل، ایلڈرلی پیپل، ان کے لیے ایک وہ بیت المال کی ٹائپ پہ ان کو وظائف کے لیے اس کا اہتمام کیا. زکوٰۃ کے نظام کو ٹھیک کیا. جتنے میرے ایکسپینڈیچر تھے جو نان ڈیولپمنٹ کے تھے، ریکرنگ کے ایکسپینڈیچر، مثلا پرائم منسٹر ہاؤس ایک عیاشی کا وہ استارہ بن چکا تھا. میں نے جب پچھلے سال بجٹ کلوز کیا تو میں نے نصف بجٹ 50% کٹ ڈاؤن کر دیا. میرے 20 ماہ میں کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی گئی. ہم نے پرانا جتنا فلیٹ تھا جس کے نام پہ جعلی پیٹرول ڈیزل کی بل اور مرمتی ہو رہی تھی، 45 کروڑ کی وہ گاڑیاں بیچیں، تقریباً 2-2.5 ارب روپیہ وہاں سے بچایا. نٹی گٹی سے قطرہ جوڑ کے آج الحمدللہ 3 روپے یونٹ میں بجلی بھی دے پا رہا ہوں، 2000 روپیہ من آٹا بھی دے پا رہا ہوں. اور جو لوگ میری حکومت کے بارے میں کہتے تھے کہ 6 مہینے بعد یہ بینکرپٹ ہو جائے گی، الحمدللہ ریونیو جنریشن میں آج بھی ہم پوری طرح استحکام کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی منزل کی طرف رواں. لیکن سر آپ جو باتیں کریں اس کے بعد لگتا ہے کہ آپ کو رہنے نہیں دیا جائے گا سسٹم میں زیادہ ٹائم، لیکن چلیں اللہ آپ کو ٹینیور پورا کرنے کی ہمت دے. اچھا، یہ جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ ڈائیلاگ ہو رہے تھے، انہوں نے ہر کچھ عرصے بعد ایک ٹائم فریم کا آپ کو انٹیمیٹ کرتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ کو بڑی اچیومنٹ ہے، گورنمنٹ نے ان کے ساتھ سیٹل ڈاؤن کیا ہے. لیکن وہ جو 6 ماہ کا وقت ہے، آپ کے خیال میں جو ڈیمانڈز انہوں نے رکھی ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں سے کیا کچھ ڈیمانڈز ایسی ہیں جو گورنمنٹ کے لیے مشکل ہیں لیکن بحالت مجبوری ایکسیپٹ کیا گیا، اور میجر ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو تو عوامی مفاد کی بات ہے نا، اس کے اوپر تو ہمہ وقت گفتگو کی جا سکتی ہے. اور یہ ایکشن کمیٹی بنیادی طور پر سستی بجلی کے لیے بنی تھی، پھر اس میں آٹا بھی شامل ہو گیا. اب وہ ڈیمانڈز بڑھتی گئی پھر آہستہ آہستہ، وہ ریپروڈیوس ہو رہی ہیں. اس میں کچھ نوکریوں کی بھی ڈیمانڈز ہیں اور کچھ شہداء کے بھی حوالے سے ہے. جو وہ ڈیمانڈز جو کانسٹیٹیوشن کے دائرے کے اندر ہیں ان پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. ان میں سے کچھ دوست جو ہیں جن سے ہمارا شدید نظریاتی اختلاف ہے، سارے نہیں ہیں، ان میں سے چند ہیں کہ جو بنیادی طور پر اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کرتے ہوئے آئینی طور پر، نظریاتی طور پر نظریہ الحاق پاکستان کو سوالیہ نشان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر وہاں پہ ہمیں ذرا اسٹرانگ فوٹنگ کے ساتھ ان کو جواب بھی دینا پڑتا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے. اب بنیادی طور پر یہ تنظیم بنی تھی ٹریڈرز کی، تو میں نے ان سے کئی دفعہ ریکویسٹ کی کہ بھائی اگر آپ کو پالیٹکس کرنی ہے تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. ڈیمانڈز کیونکہ ان کی اب مختلف قسم کی ہیں، اب ڈیمانڈز تو ان کی سب سیاسی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹریڈرز کے نمائندے ہیں اور ہمارے پاس مینڈیٹ ہے. تو دیکھیں دنیا میں جو مینڈیٹ ہے وہ تو صرف ایک ہی صورت میں آپ کو مل سکتا ہے، جب آپ منتخب ہو کے آئے ہو. ایگزیکٹلی، اور وہ بھی غیر متنازع الیکشن کے نتیجے میں. تو آزاد کشمیر میں بلدیاتی اداروں کا الیکشن بھی تقریباً غیر متنازع اور آزاد کشمیر اسمبلی کا الیکشن بھی غیر متنازع ہے. تو ابھی تو جو مینڈیٹ ہے وہ تو ان الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو باڈیز کے پاس ہے. ان کو جب اگر وہ پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ لڑتے ہیں اور اسمبلی میں آتے ہیں تو پھر وہ اپنے نظریات کی بات کر سکیں. آج بھی کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ان نظریات کی بات کریں جو قومی سلامتی کے تقاضوں کے مغائر نہ ہوں اور آئین آزاد کشمیر کے اندر ہوں تو کریں. جو مسائل کی بات ہے اس پر تو ہماری ڈیبیٹ ان سے چلتی رہتی ہے. لیکن وہ مطالبات فائنلائز ہو چکے ہیں کہ اس میں سے کن کے اوپر بات چیت ہوگی، ابھی وہ انڈر نیگوسیشن ہے؟ دیکھیے 90% مطالبات تو ہم ان کے پورے کر بیٹھے ہیں. ٹھیک.
اب وہ ایک مطالبے کی پھر جزیات پیدا کر دیتے ہیں صرف اپنے آپ کو سیاسی طور پر زندہ رکھنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ان کا سیاسی حق ہے کہ وہ انتخابات تک یہ عمل اس کو اپنے آپ کو اپنے وجود کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. تو اگر آئین آزاد کشمیر کے اندر پرامن احتجاج کے ذریعے وہ اپنی تحریک کو چلانا چاہیں تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر اس میں نظریاتی آلودگی شامل ہو، مثلاً اگلے دن میں نے ان کا ایک لیڈر کا اسٹیٹمنٹ سنا کہ جی یہاں 70 سال سے لوگ نظریہ علاقے پاکستان کا چورن بیچ رہے ہیں. مجھے افسوس ہوا کہ بھائی جو 70 سال سے چند لوگ خود مختاری کی گفتگو کر رہے ہیں تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا یار تم کون سا چورن بیچ رہے ہو. اور جو 99% آزاد کشمیر اس بات پر پختہ ایمان رکھتا ہے کہ روشن پاکستان ہی تحریک آزادی کشمیر کی بقا کی واحد ضمانت ہے، ان کو آپ 1% یا 2% یا 3% لوگ یہ بتا رہے ہو کہ یہ چورن ہے. اس طرح نہیں ہے.